السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالی جناب محمد جنید صاحب، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدرالدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر یاد کیا۔ بہت بہت شکریہ یاد آوری کا۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ مجھ سے میرے کئی جانکار نے کہا کہ غیر مسلم اگر اپنے دھرم یعنی کافر ہی رہے تو کیا مسلمان سے اس کا نکاح ہو جائے گا جبکہ مسلمان مسلمان ہی رہے؟ تو اس مسئلے میں نے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ نکاح نہیں ہوگا، لیکن کئی لوگ جو کہ مسلم ہیں کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے کیا ہے، اور کئی فلمی ستاروں کے نام لیے گئے کہ انہوں نے بھی کیا ہے، تو ان کو کسی نے کیوں منع نہیں کیا؟ برائے مہربانی تفصیلاً جواب دیں تاکہ یہ جواب میں آگے شیئر کروں۔ جناب محترم، ہم نے آپ کا سوال پیش کیا، جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیں جناب، اسلامی اصول اور قانون کی اصل بنیاد قرآن و حدیث اور اجماع امت اور قیاس ہے جو انہی تینوں اصولوں پر قائم ہوں۔ قرآن مجید نے ہمیں اللہ عز و جل اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہائے کرام و مفتیان اعظام علماء کرام کے حکم پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناچنے گانے والے فلمی کلاکاروں اور کافر و مرتد ظالم بدکار بادشاہوں کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ رب عز و جل نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ پارہ 5 سورہ النساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ لہذا یاد رہے کہ حکم شرع یہی ہے کہ ہرگز ہرگز کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی کا نکاح کسی کافر و مشرک یا مرتد سے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی مرتد یا مرتدہ کا کسی دوسرے سے، جب تک کہ وہ سچی توبہ کر کے اسلام نہ لے آئے۔ ایسا ہی کتب فقہ فتح القدیر و ہدایہ و عالمگیری و بحر شریعت و فتاوی رضویہ وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اس کی دلیل وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پارہ 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 221۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو، اللہ فرماتا ہے، جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لوڑی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو اپنی لڑکیوں کو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صاف منع فرمایا کہ کسی مسلمان لڑکے کا یا لڑکی کا کسی مشرک کافر مرتد لڑکے یا لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب عز و جل اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالی قرآن مجید میں کافروں کی حالت بیان فرماتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 29، کہ کافر حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اسے حرام کون نہیں مانتا؟ کافر نہیں مانتے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام مانتے ہیں، اور قرآن نے جسے حرام کر دیا وہ اللہ ہی نے حرام کیا ہے۔ لہذا مشرک جو ہے، اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو، مسلمان نہ ہو یا مرتد ہو، تو اس سے ہرگز ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا کسی بادشاہ کا یا کسی ناچنے گانے والے فلمی ستارے کا نام کا مسلمان ہونا اور کسی کافرہ لڑکی سے اگر وہ شادی کرتا ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی، اور یہ کہ کسی نے منع نہیں کیا تو اب کس کو پکڑ پکڑ کر کے منع کیا جائے؟ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ علم دین سیکھے اور شریعت کے احکام کو وہ جانے۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तौलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म दीन सीखना जरूरी है। क्या हलाल है उसके लिए, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, किससे बचना है और किससे नहीं बचना है। अकबर बादशाह एक जाहिल दुनियादार बादशाह था, वो खुद गुमराह काफिर मुर्तद था। उसने अपने जमाने में दीन इस्लाम के खिलाफ एक नए दीन को कायम किया था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम उसने दीन इलाही रखा, जिसके खिलाफ हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रजी अल्लाह अन्हु ने जिहाद किया। और मौजूदा फिल्मी कलाकारों की कुफरिया और शिरकिया अमाल व अकवाल किसी शख्स से पोशीदा नहीं है। लिहाजा जो लिहाजा जिनका अपना कोई दीन नहीं, जिनका कोई अपना धर्म नहीं, वो कुफ्र और शिरक दिन के धड़ल्ले में करते हों, उनके अमल को दलील बनाना नादानी और जहालत है और इससे ईमान जाने का खतरा है। लिहाजा मुसलमानों को इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों पर कि वो फिल्मी सितारों को अब जो है जायज नाजायज होने के उनके अमल को, फिल्मी सितारे तो कहना ही गलत है, वो नाचने वाले फिल्मी कलाकार हैं जो एक्टिंग करते हैं, उनके अमल को का क्या ताल्लुक है। वो तो बस रुपया पैसा अपनी शोहरत के लिए कुछ भी करने के लिए बुतों की पूजा भी करते हैं, हार फूल माले भी चढ़ाते हैं, कीर्तन आरती भी कहते हैं और जो है माजल्ला शिरकिया अमाल खुल करके करते हैं। तो ऐसे लोग जो खुद ही जिनका ईमान नहीं, वो मुसलमानों के लिए दलील व हुज्जत क्या बन सकते हैं। याद रहे खिलाफ शरा जो भी काम करेगा वो काबिले अमल नहीं होगा और ना ही उसके अमल को दलील बनाया जा सकता है। दलील तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है वो दलील बन सकता है, जबकि आपकी जात के साथ खास ना हो। अल्लाह ताला मुसलमानों को सही तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदी वल्लाहु अलैम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।